احمد ایک فوٹوگرافر تھا اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر پرانی عمارتوں اور ویران جگہوں کی تصویریں لینے کا شوقین رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے سنا کہ خیبر پختونخوا کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک صدیوں پرانا حویلی نما مکان ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ احمد نے اپنی مہم جوئی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی احمد اس گاؤں کے قریب پہنچا، سورج ڈھل رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے اور چند بزرگوں نے اسے خبردار کیا، بیٹا وہاں مت جاؤ، وہ حویلی کسی انسان کے رہنے کے قابل نہیں، وہاں کچھ ایسا ہے جو تمہارے حواس کھو دے گا۔ احمد نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ سنسان اور خاموش تھا۔ درختوں کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ جب احمد حویلی پہنچا تو دروازہ آہستہ سے خود بخود کھل گیا، جیسے کوئی پہلی ہی اس کا انتظار کر رہا، جیسے کوئی پرانی چیز گل سڑ رہی ہو۔ احمد نے کیمرہ نکالا اور تصویریں کھینچنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے پہلی تصویر کھینچی، کیمرے کی سکرین پر جو عکس نظر آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ تصویر میں کوئی کالا سایہ نظر آیا، حالانکہ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ احمد نے اسے نظر انداز کیا اور مزید ہی آگے بڑھ گیا۔ حویلی کے اندر مکمل خاموشی تھی، لیکن اچانک سیڑھیوں پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اوپری منزل پر جانے لگا۔ جیسے ہی وہ پہلی منزل پر پہنچا، اسے لگا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احمد نے فوراً پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں اور دروازے خود بخود کھلنے لگے اور بند ہونے لگے۔ احمد کو ایک کونے میں کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ جب اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی وہاں ڈالی تو ایک لمبا سا سایہ وہاں دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ احمد کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کیمرہ نکالا اور ایک تصویر لی، لیکن جیسے ہی کیمرہ فلیش ہوا، سایہ تیزی سے اس کے قریب آ گیا۔ اچانک احمد کو احساس ہونے لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا ہے۔ وہ زمین پر گر گیا اور ہلنے جلنے سے قاصر ہو گیا۔ احمد نے پوری طاقت لگا کر اپنے آپ کو سنبھالا اور چیختا ہوا نیچے کی طرف بھاگا۔ سیڑھیاں اترتے وقت اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ وہ بمشکل دروازے تک پہنچا، باہر نکلتے ہی زمین پر گر گیا۔ جب احمد نے پیچھے دیکھا تو دروازہ خود بخود اور اندر سے کسی کے کہکہے کی آواز آئی جو آہستہ آہستہ گونجدار ہوتی گئی۔ احمد بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ گاؤں کے ایک بزرگ کے گھر میں تھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا تم خوش قسمت ہو، جو بھی اس حویلی میں گیا وہ یا تو غائب ہو گیا یا پاگل ہو کر۔ احمد نے کبھی اس جگہ واپس جانے کی ہمت نہیں کی۔ اس کا کیمرہ اب بھی اسی رات کے آخری تصویر کو محفوظ کیے ہوئے تھا، ایک دھندلا سا سایہ جو کسی انسان سے مشابہ تھا، لیکن اس کی آنکھیں روشن سرخ تھیں۔ یہ حویلی آج بھی وہاں موجود ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کے وقت جا کر خود دیکھ لو، مگر یاد رکھو وہاں سے واپس آنا سب کے نصیب میں نہیں ہوتا۔